بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلہ نسب کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں، اور یہ تقریباً 70-80% لوگ ایسے ہیں، اور یہ ریشو زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اکثر مسلمان بھائیوں بہنوں کا یہی حال ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہے؟ تو اس کے کئی ریزن اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ شوق نہ ہونا، یا ٹائم نہ دینا، یا توجہ نہ دینا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز ہم نہیں سیکھتے یا ہم نہیں سیکھ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روایت اس پر دلالت کرتی رہتی ہیں کہ قرب قیامت میں بہت سارے فتنے آنے والے ہیں اور بالکل بارش کی طرح برس رہے ہوں گے۔ تو فتنے جو آئیں گے تو ان میں سے کچھ ایسی بھی فتنے آئیں گے کہ جو انسان کو ایمان سے دور کر دے گی اور وہ اس کو بے ایمان ہو جائے گا۔ تو انہی میں سے ایک جو قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اب اس فتنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں اور جو ان کے کارندے ہیں، تو اگر پہلے آپ ان کو پہچان نہیں سکتے، ان کی کوئی مختصر پہچان نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ پہچان بھی لے لیں تو پھر آپ ان سے اگر کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ ایمان نہیں لاتے، آپ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، نبی وغیرہ وغیرہ، تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے جی ہم کیوں نہیں مانتے، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے سامنے پڑھ لے گا۔ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، جی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین کو بھی مانتے ہیں، اس آیت کو بھی مانتے ہیں۔ الغرض جتنے بھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں اسلام کے اندر، وہ ساری چیزیں وہ بھی مانتے ہیں۔ تو پھر سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر وہ غیر مسلم، یا مطلب ان کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کافر ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے اور اس پوائنٹ کے لیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ وہ اس طور پر کہ وہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا وہ پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن ان کا جو مراد ہے، ان کی جو نیت ہے، ان کا جو ارادہ ہے، ان کا جو مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی ہے، مدنی ہے، عربی ہے، وہ نہیں لیتے، بلکہ وہ اس جملے سے اپنا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ مراد لیتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہیں سے وہ جو سادہ لوہ مسلمان ہوتے ہیں، یا جن کو اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کے بارے نسب کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ وہ مغالطہ دے دیتے ہیں، اور وہ ان کو اپنی اس میں گرفت میں لا لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو مانتے ہیں یہ مسلمان، یہ ویسے ہمیں کافر کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے نسب ضروری ہے، تو وہ اس سے یہ احمد مراد لیتے ہیں، کیونکہ محمد اور احمد دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، تو وہ احمد کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مانتے ہیں جی محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی یعنی سوال ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے اور جس اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب شریف ہے، جو سلسلہ نسب، اس کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔